اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ عنکبوت کی 46 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو دو گروہ اور دو قبیلے ایسے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کا سب سے زیادہ دل دکھایا اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ کہیں کوئی اچھا انسان ہوتا ہے، کبھی اللہ کی بات وہ سن لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی، لیکن ساتھ ہی ایک ابلیس کا زہر بھرا ہوا انسان ہوتا ہے جو ان آثار و اثرات کو ضائع کر دیتا۔ یہود و نصارہ، یہود جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرتے تھے اس کتاب کو ماننے کا اور اس نبی علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا، اور نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، اور جو کتاب انجیل ان پہ نازل ہوئی اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ دونوں گروہ بت پرست تھے، مشرک تھے، یہ منافقین میں سے تھے۔ مشرکین مکہ منافق نہیں تھے، وہ مشرک تھے لیکن منافق نہیں تھے۔ یہ وہ منافق تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت ہی پریشان کیا۔ جو یہود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، انہوں نے اللہ کی نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور وہ جو کتاب تھی تورات، اس میں تحریفیں اور تعویلیں کر کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اپنی مرضی کی آیتیں اس میں بھر دی تھی۔ اسی طرح جو نصارہ تھے انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور وہ جو اناجیل تھی جس کو یسوع مسیح سے یہ یاد کرتے ہیں، انہوں نے اس کتاب کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس میں ساری آیت کریمہ جو ہیں اس کو مسخ کر کے رکھ دی اور اپنی مرضی کی آیتیں اس میں ڈال دی۔ اب یہ دونوں گروہ جو تھے انہوں نے اپنے بڑے بڑے پیر خانے اور خانقاہیں اور محل اور قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ مخلوق خدا کو لگاتار گمراہ کرتے تھے، دولت دنیا سمیٹنے کے لیے، اپنی شہوت مفاد کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے۔ اس طرح مشرکین مکہ کو اپنی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے نسخے دیا کرتے تھے
کہ وہ مشرکین مکہ پھر آپ علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے. در پردہ یہ منافقین تھے. آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا عَلَى الْكِتَابِ. کیا میرے حبیب علیہ السلام یہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام کی طرز حیات اپنائی ہوئی ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان پر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، ان کو میں کبھی ہدایت نہیں دوں گا. انہوں نے جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے، جبکہ ان کے پاس نبوت کا وہ ثبوت بھی موجود ہے، وہ کتابیں بھی موجود ہیں، وہ آگاہی بھی موجود ہے، اور وہ جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل، اس میں آپ علیہ السلام کی ذات و صفات کی ساری شانیں بھی موجود تھیں. اس میں قرآن کا بھی تذکرہ تھا، اس میں صحابہ کرام کے بھی تذکرے تھے. سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے نہ صرف اللہ کی عظمت کو ٹھکرایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی تضحیق کی، تحقیر کی اور تکذیب کی. تو میں نے کبھی ہدایت نہیں دوں گا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ان سے کسی قسم کا فضول باس مباحثہ نہ کیجیے گا، اپنا وقت ضائع نہ کیجیے گا. الا باللتی ہی احسن، آسان طریقے سے ان سے معاملات نپٹا دیجیے. در پردہ یہ منافق ہیں، انہوں نے میری عظمت کو ٹھکرایا ہوا ہے. آج کے معاشرے سوسائٹی میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے. یہ جتنی ٹیکنالوجی قرآن پاک سے حاصل کرتے ہیں یا قاعدے سے حاصل کرتے ہیں، در پردہ یہ اپنی شہوت کے قلعوں کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. مخلوق خدا کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے دور کر رہے ہوتے ہیں. ان کی شناخت کو پہچان یہ ہے کہ اس عمر بھر یہ اپنا طواف کرتے رہتے ہیں، اپنی گندی شہوتوں کا اور خونی رشتوں کا طواف کرتے رہتے اور قلعے بناتے رہتے. ان کی شناخت یہ ہے، یہ جہاں بھی رہتے بستے، نہ اس کسی گھر کے بندے کو ان سے کوئی ہدایت نصیب ہوتی ہے. اگر کسی ادارے میں ہو، کسی دکان میں ہو، جہاں یہ آتے جاتے ہوں، کسی بندے کو بھی کبھی ان کے وجود سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ خدا پرستی کو چھوڑ کے خود پرستی کے قلعے بنا رہے. یہ عمر بھر اپنی گندی شہوتوں کا طواف کرتے رہتے. ان کی پہچان ہی ہے. انہوں نے جو بت خانے سجائے ہوئے ہیں، دولت، دنیا اور مفاد اور شہوت کے قلعے بنائے ہوئے ہیں. اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ سے یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو
اپنے بت خانوں میں استعمال کرتے اور خدا کی مخلوق کو ویران کرتے۔